کچھ نہ پوے ایک محفل میلاد کرواؤ جنت لاؤ، سال تو بعد 1000 روپے دیا جھنڈیاں لاؤ نبی راضی۔ ہم کہتے ہیں کرنا کرانا کچھ نہ پڑے، بس جھنڈیاں لگا دی، مصنوعی پہاڑی بنا دی، چونا ڈال دیا، ناچ لیا، اجمی مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم رسمن پڑھتے ہیں، اس کی تہ میں اترو۔ خدا دی قسمیں ایو جیا جملہ سکھایا، ادھا غم اسے ویلے ختم۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس جملے کی تشریح کیسے آدھا غم ختم ہوگا۔ غم تب زیادہ لگتا ہے، دکھ تب زیادہ ہوتا ہے جب میرا میرا ہو۔ کیا؟ میرا بیٹا، میری بہن، میری ماں، میرا باغ، میری دکان، میرا زیور، میری مل، میری فیکٹری ضائع ہو گئی، بیٹا مر گیا، میرا تھا۔ اللہ نے فرمایا اپنی زبان نال بول، انا للہ، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں۔ وہ ہماری چیز نہیں تھی، امانتاً ہمارے پاس تھی۔ در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ زیر ماست۔ حقیقی مالک کون ہے؟ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ اب غم تھوڑا سا کم ہو گیا، یہ چیز میری نہیں تھی، اس کا مالک بھی اللہ تھا۔ اگلے جملے نے اور غم کم کیا، انا الیہ راجعون۔ اے جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں، باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، بہن چلی گئی، اے جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں۔ وَإِلَيَّ رَاجِعُونَ، جس طرف یہ گیا ہے ہم نے بھی لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے، ہم نے بھی لوٹ کے ادھر۔ اگر آپ توجہ کریں اور پوری طرح میری طرف متوجہ رہیں تو میں اس جملے کا ایک معنی کرنا چاہتا ہوں، جو معنی کیا ہے رئیس المفسرین مولانا حسین علی نے رحمت اللہ علیہ۔ تے خدا دی قسم اگر تو میں نہ سمجھ آ گیا نا، سب دہاڑے تو اس دی لذت محسوس ہوئے گی، سب دن۔ لیکن یہ معنی نہ مجھے والد صاحب نے بتایا، میرے والد صاحب مولانا حسین علی کے شاگرد تھے، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے نہیں بتایا، میں نے ان سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے دورہ حدیث پڑھا ہے، پھر قرآن کی تفسیر بھی میں نے ان سے پڑھی ہے، انہوں نے بھی نہیں بتایا، نہ یہ جواہر القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ مجھے مولانا حسین علی کے ایک جٹ مرید نے بتایا، بابا کلندر، جٹ ان پڑھ، مولانا حسین علی کا مرید۔ مولانا حسین علی بھی کیا ہستی ہے، معنی میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن توجہ آپ پوری رکھیں گے، اور اگر آپ کو پسند آ گیا معنی تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے مولانا حسین علی کے لیے دعا کریں، حق تو بنتا ہے نا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ معنی جو کر رہے ہو ہم سب اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، یہ معنی تو تب صحیح ہو جب مصیبت سے مراد موت ہو، صرف موت مراد ہو، جبکہ یہاں مصیبت سے موت مراد نہیں ہے، صرف موت مراد نہیں ہے۔ پیچھے پڑھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہاں مصیبت سے تو عام مراد ہے، پھلوں کی کمی، جانوں کی کمی، گھر برباد ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالہ مٹی کا لا رہی
گرا ٹوٹ گیا. نبی پاک نے فرمایا انا للہ. حضرت عائشہ کیا یا رسول اللہ یہ مر گیا؟ آپ نے فرمایا اس کو کس چڑھنی ہے، اس کا ٹوٹنا ہی اس کی کیا ہے، ہمارا نقصان ہو گیا. پیالے کے ٹوٹنے پر انا للہ. رات کا ٹائم ہے، چراغ جل رہا ہے، اچانک چراغ بجھ گیا. نبی پاک نے فرمایا انا للہ. کیوں؟ روشنی سے اندھیرے میں آ گئے. یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی ایک دکھ ہے، مصیبت ہے. تو یہاں مصیبت سے مراد عام ہے، موت بھی، بیماری بھی، توجہ پوری چاہوں گا آپ کی، فصلوں کی کمی بھی، جانوں کی کمی بھی، مالوں کی کمی بھی، تجارت کی کمی بھی. کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی. مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں بول انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ. کیسا معنی ہے جی؟ ذرا مولانا حسین علی کے لیے دعا تو کرو یار، اللہ ان کی قبر کو منور فرما. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ. انہوں نے یوں ہی نہیں کہا تھا، ان دونوں کا وقت ایک ہے. ادھر مولانا حسین علی میاں والی میں، وہ لاہور میں. کسی نے مولانا لاہوری سے پوچھا حضرت وہ جو وہاں بچرا کے حسین علی ہیں، لوگوں نے انہیں وہابی مشہور کر دیا ہے کہ وہابی ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کا ولی بولا، مزہ ہی آ گیا. مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دیتا ہے. یہ ہے زبروں زیروں سے توحید ثابت کرنا. انا للہ انا الیہ راجعون. مولا مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے. اس مصیبت کی گھڑی میں ہم رجوع کرتے ہیں تو صرف تیری طرف رجوع. یہ بڑا مشکل کام ہے، مصیبت کے ٹائم صبر کرنا، دکھ کے ٹائم یہ جملہ ادا کرنا اور حوصلے کے ساتھ کہنا انا للہ. وہ ایک حدیث ہے آپ سنتے رہتے ہیں، میں اسے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا. معصوم بچے کی روح جب قبض ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے دا باغ اجاڑ آئے ہو، اس نے باغ دا پھول توڑ کے لے آئے ہو کہ ہاں مولا. پھر جب تم نے روح قبض کی، وہ ماں کی گود میں تھا، تم نے روح قبض کی، باپ کے ہاتھوں میں تھا، انہیں پتہ چلا بیٹا مر گیا ہے تو کیا کہا انہوں نے؟ فرشتے کہنے لگے مولا اساں خود حیران ہو گئے. اس موقع پہ انہوں نے کہا تھا الحمدللہ. اللہ کہتے ہیں جنت میں ایک گھر بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد. اس بچے کے ماں باپ کے نام رجسٹر کر دو. کیوں بھائی؟ حضرت میں بڑا نکمس آدمی ہوں، کم علم آدمی ہوں. یہ جو ہمارے حضرت مانا کرتے ہیں الحمدللہ کا، یہ جہاں طلباء بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، تمام مفسرین الحمد کی الف لام کو استغراقی بنا کے مانا کرتے ہیں. تمام تعریفیں یہی مانا کرتے ہیں. اس پر اعتراض، سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مولانا حسین علی کہتے ہیں نہیں، الحمد کا الف لام آد خارجی کا ہے اور یہ تمام صفات مراد نہیں ہیں، صفات الوہیت مراد، صفات الوہیت مراد. تمام الہ والی صفتیں، معبود والی صفتیں للہ. وہ نہ کسی نبی کے لیے، نہ فرشتے کے لیے، نہ ولی کے لیے.
کسی اور کے لیے وہ صفتیں نہیں ہیں. الہ والی جو صفتیں ہیں نا للہ. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کون سا معنی کر دیا مولانا حسین علی نے. یہ جب میں نے حدیث پڑھی نا میرا مسئلہ حل ہو گیا. مانا تو میرے دادا استاد نے کیا مولانا حسین علی نے, تائید میں نے پیش کر دی. یہاں الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ بیٹے کے مرنے پر الحمدللہ, یہ کلمہ شکر ہے. وہ کلمہ شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ نہیں, میرے حضرت کے معنی کی تائید ہو رہی ہے. وہ ماں باپ کہہ رہے ہیں مولا پتر دین والی صفت بھی تیری تے دے کے لین والی صفت بھی تیری. یہ دونوں صفتیں تیری ہیں. دینے والی صفت بھی تیری ہے, دے کے لے لیتا ہے یہ صفت بھی تیری. تو یہ بندہ جب صبر کرتا ہے, یہ جملہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں ان آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. صلوات کا معنی لوگ کرتے ہیں رحمت, مہربانی. میں نے کہا وہ تو آگے خود رحمت آ جو گیا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمت کا تو ذکر آ گیا ہے, تو صلوات کا معنی یہاں رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات کا معنی کرنے کے لیے تھوڑا سا مجھے سورت احزاب میں جانا پڑے گا. میں اہل علم میں بیٹھا ہوں, علماء ہیں, طلباء ہیں یہاں. سورت احزاب میں ختم نبوت کا مسئلہ ہے, اور میرے نبی نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جس کو وہ طلاق دے چکا تھا نکاح کر لیا. لوگوں نے پروپیگنڈا کیا نو نال نکاح کر لیا, جی نو نال نکاح کر لیا. یہ پروپیگنڈا ہوا. سورت احزاب اتری, اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے, میرے نبی کا وہ بیٹا نہیں ہے. مشرک خوش ہونے لگ گئے. اچھا جی انہوں دا پتر کوئی نہیں, تو بیٹا نہیں ہے تو نام بھی زندہ نہیں رہے گا, نام تو بیٹوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا خوش نہ ہو وہ ولیکن رسول اللہ, وہ تو اللہ کے رسول ہیں. کلمہ پڑھنے والے سب اس کے روحانی بیٹے ہیں, اس کا نام زندہ رہے گا. تو پھر مشرکین کے ذہن میں آئے رسول تو پہلے بھی ہوئے اور چلے گئے. اللہ نے فرمایا یہ جانے کے لیے نہیں آیا, یہ جانے کے لیے نہیں آیا. وخاتم النبیین, اب سکہ اسی کا چلنا ہے, اب یہی سورج طلوع رہنا ہے. تو میرے نبی نے رسم توڑ دی, وہ رسم تھی نا توڑ دی رسم. تو رسم توڑنی تو بڑی مشکل ہوتی ہے. نہیں تو اگر پتہ لگتا تو کوئی رسم توڑ کے وکھاؤ رسم. اے ڈھول وگدے شادیاں ڈھول بجا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, تبلے ہیں. جتنے نمازی ہو, صوفی ہو, تبلیغی ہو, روکو. عورتیں آکھن گیاں جا تو مسیت با نہ من کے اللہ لا کر, چل نکل یہاں سے. رسم توڑنی آسان ہوتی؟ ساری برادری کی مخالفت, پڑوسی مخالف, برادری مخالف, یہودی مخالف ہو گئے, منافق, پروپیگنڈا, نو نال شادی کر لئیے. اسی سورت احزاب میں اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون. اب ذرا صلوات کی طرف جائیے. اولئک علیہم صلوات, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی درود بھیجتا ہے, فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, مومنو تم بھی درود بھیجو. سب کا درود بھیجنا ایک جیسا ہے. جس طرح میرا درود
رب کا بھی وہی درود ہے. نہیں ہو لوگو نہیں. صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ. جڑے عربی جان دے ہوتے سبحان اللہ آکھو. ہن سارے ہی آکھ دتی جے, یہ دسن واسطے پہ سارے عربی جانتے ہیں. صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ, اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر میرے محمد کی تعریفیں کرتا ہے. اللہ کی صلاۃ ہے. تو یہاں کیا معنی کریں گے؟ یصلون یبرکون. اللہ اور فرشتے اس رسم کے توڑنے پر نبی کو شاباشیں بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاباش میرا پیغمبر, بڑی رسم توڑی ہے. پھر پہاڑ کی طرح جم گیا, پھر مخالفت کی کوئی پرواہ نہ ہوئی, آندھیاں چلتی رہیں. یہ حضرت ابن عباس نے معنی کیا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے شاباش کا معنی کیا. اب آئیے مزہ آ جائے گا آپ کو, معنی کروں گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم. جوان بیٹا ہو, معصوم پھول ہو, مر جائے اور بندہ صبر کر کے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ اس بندے پر آسمان سے شاباشیں اتارتے ہیں. اللہ کہتے ہیں شاباش میرا بندہ, بڑا حوصلہ کی تئی. شاباش میرا بندہ, بڑا صبر کی تئی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.